آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع رجوع الی اللہ ہوا تو ناممکن چیز ممکن ہو گئی۔ یہ ہمارے جمعہ کا موضوع ہے کہ جب ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو پھر ہر ناممکن چیز وہ ممکن ہوتی چلی گئی۔ اس موضوع کو سمجھانے کے لیے چند ایک تمہیدی باتیں، ضروری باتیں وہ پہلے سن لیں کہ ناممکن اور ممکن کی وضاحت، کہ ناممکن کس چیز کو کہتے ہیں، ممکن کس چیز کو کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا وہ ایک رب کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو بنا کر پھر اس پوری کائنات کے ہر ایک ایک جز کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ قوانین، اصول اور قواعد رکھ دیے۔ کائنات کو ان اصولوں کا پابند بنا دیا۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے بنا کر اب سورج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ تو نے روشنی مہیا کرنی ہے، لوگوں کو حرارت دینی ہے، گرمی کا موسم اور فصلوں کے پکنے کا نظام وہ تیری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پانی کو پیدا کیا۔ اب پانی کا قانون، پانی کی ذمہ داری، وہ جو بھی اس کے اوپر کوئی ٹھوس چیز ہوگی وہ اس کے اندر ڈوب جائے گی۔ آگ کا قانون، رب العالمین نے آگ کو پیدا کیا۔ آگ کا قانون، اللہ نے آگ کی ذمہ داری، آگ کے اوپر پابندی لگائی کہ جو بھی چیز اس آگ کے اندر آئے گی وہ جلا کر راکھ کر دے گی۔ اسی طرح باقی سارے کے سارے زندگی دنیا کے اندر آپ قانون دیکھ لیں۔ چھری کا قانون یہ ہے کہ چھری جہاں پر بھی چلے گی وہ چھری اس چیز کو کاٹ کے رکھ دے گی۔ یہ ساری کی ساری رب العالمین کی کائنات کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ اللہ نے ہر چیز کو، ہر بے جان، ہر جاندار چیز کو اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی قانون کے تحت، کسی نہ کسی قاعدے کے تحت پیدا کیا ہے، اور انسان اور جنوں کے علاوہ ساری کی ساری مخلوقات وہ اپنے قوانین کی پابند ہے۔ سورج سینکڑوں اربوں سال ہو چکے ہیں، وہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا کہ سورج یہ کیفیت نے کہتے یا اللہ میں تو تھک گیا، میں تو تھک چکا ہوں، اب مجھ سے نہیں مشرق سے نکلا جاتا، اب مجھ سے نہیں یہ زمین کا اور یہ پوری کائنات کا چکر مجھ سے نہیں لگتا۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو وجود دے کر، پوری کائنات کو بنا کر پھر اس ہر ایک چیز کے قوانین اور قواعد مقرر کر دیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ حامیم السجدہ کے اندر ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ اللہ رب العالمین پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وہی دخان، اور وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ فقال لها وللارض، اللہ نے آسمان سے بھی فرمایا اور زمین سے بھی فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، کہ تم آؤ میری اتباع کرو، پیروی کرو، چاہے خوشی کی حالت میں، چاہے مجبور ہو کر۔ لیکن زمین و آسمان وہ ساڈے انسانوں تو کئی درجے اچھے نکلے۔ زمین و آسمان نے کہا اتینا طائعین، یا مولا ہمارے بنانے والی ذات اے اللہ تو ہے، ہمیں وجود بخشنے والا اے اللہ تو ہے، لہٰذا ہم تو اتباع کریں گے، ہم تو یا اللہ آپ کی پیروی کریں گے، خوشی کے ساتھ آپ کی پیروی کریں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ پوری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے بنا کر پھر ہر ایک چیز کو اللہ نے قانون کے تحت، ایک قاعدے کے تحت رکھ دیا۔ اب وہ چیز، وہ قانون اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پابند ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ آگ کے اندر ہاتھ ڈالیں اور آگ آپ کو نہ جلائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آگ کا قانون اللہ نے اس کی فطرت کے اندر یہ رکھ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پانی کے اوپر جائیں اور پانی آپ کو نہ ڈبوئے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا فلانے بزرگ دیے، وہ مصلے ڈال کے نماز پڑھ دے، سب جھوٹ ہے۔ پانی کا قانون اللہ نے بنایا ہے کہ جو بھی کثیف چیز اس کے اوپر جائے گی اس کو ڈبا کر رکھ کر دے، اس کو ڈبا دے گی، اپنے اندر سمو لے گی۔ ہاں پھر وہ کشتی کا قانون ایک الگ چیز ہے۔ تو خیر، اس کے ساتھ ساتھ عزیزو دوسری جو چیز سمجھنی ہے نا، تاکہ ہمیں یہ موضوع سمجھ آئے کہ جب انسانوں نے رجوع الی اللہ کیا تو اللہ نے ناممکن چیز کو ممکن بنا دیا۔
اسی طرح عزیزوں انسانوں کے بھی دو گروہ ہیں کہ ایک افراط اور ایک تفریط والے، یعنی ایک حد سے آگے بڑھ جانے والے اور ایک حد سے نیچے گر جانے والے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ ایک ہے جی ہمارے دور کے اندر یا پرانے زمانے کے اندر بھی آپ چلے جائیں، مادیت پرستی کا دور، مادہ پرست لوگ کہ جن کا نظریہ وہ صرف جن کی دوڑ، جن کی سوچ، جن کی صبح، جن کی شام اور جن کی ساری کی ساری سوچ اور فکر وہ پیسہ ہے، مال، دولت، یہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے، مال اکٹھا کرنا ہے، دن رات اسی کی شکل، اسی کی کوشش میں ہے، اور ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، ان کو کوئی رب رسول کا پتہ نہیں ہے، ان کو کوئی کتاب اللہ، ان کو کوئی قیامت کا، کوئی جنت اور جہنم کا کوئی خوف ڈر نہیں ہے۔ ایسے لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پیسے دے دو جو مرضی کروا لو، پیسہ ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، باقی ہم نے مرنا ہے، جینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، ہم نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جنت ہوگی جہنم، ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسے لوگ مادہ پرست ہیں۔ ہم اس نظریے کو بھی باطل کہتے ہیں کہ انسان سارا کا سارا پیسے کا، مال دولت کا ہو کر رہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا بھی رد کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اے لوگو وَلَا تَكُونُوا، تم ایسے نہ ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اپنے صبح اور شام کے معاملات میں اللہ کو بالکل نکال پھینکا، نعوذ باللہ، اللہ کو دور کر دیا، اور ساری کی ساری ان کی کوشش اپنا مال کمانے میں، دولت جمع کرنے میں، اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے پھر ان کو اپنا آپ ہی بلا دیا، اللہ کو بلایا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بلا دیا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ تو پہلے لوگوں کا بھی رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت والے نہیں ہیں، کہ جن کا صرف اٹھنا بیٹھنا، سوچ فکر دن اور رات صرف مال کمانے کے اندر، اور اللہ کو سیریس نہیں لیتے۔ اب وہ لوگ جو حد سے بھی نیچے گر گئے، کچھ دور لوگ کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر آئے کہ جنہوں نے سارا اپنا اٹھنا بیٹھنا وہ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بنا دیا، یعنی دنیا کو انہوں نے بالکل ہی ترک کر دیا، دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، تجارت کو چھوڑ دیا، لین دین کو چھوڑ دیا، کمانے کو چھوڑ دیا، پیسے اور دولت کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف وہ جنگلوں کے اندر نکل گئے اور اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کو پکارتے رہے، اللہ ہی اللہ کرتے رہے، یعنی دنیا سے کٹ گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو دوسرے نظریے کے لوگ ہیں کہ جو حد سے نیچے گر گئے، یہ ادھر والے لوگ حد سے آگے بڑھ گئے، اللہ کو ہی بلا دیا، انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کو ہی چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا، سب سے کٹ کر جنگلوں میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر رہبانیت اختیار کر لی۔ اللہ نے ان لوگوں کا بھی رد کیا۔ سورہ الحدیث 23واں پارہ آخری رکوع، اللہ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ جو رہبانیت کہ ساری دنیا سے کٹ جانا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، کمانا چھوڑ دینا، تجارت کو چھوڑ دینا، اور ساری دنیا سے کٹ کر جنگلوں کے اندر چلے جانا، رہبانیت اختیار کر لینا، اللہ فرماتے ہیں ما كتبناها علیہم، یہ رہبانیت ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی، کہ یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ اس طرح کرو، یہ دنیا سے کٹ کر اور سارے کا سارا تم دھیان اپنے صرف اللہ کی طرف لگا دو۔ پھر کیسے ہوا؟ پھر یہ رہبانیت ہمارے صوفیاء کے اندر آئی، صوفیزم کے اندر آئی، اور پھر یہ اتنی بری شکل اختیار کر گئی کہ لوگوں نے کہا سمجھا شاید کہ سال ہا سال نہ نہانا اور بالوں کے اندر کنگھی نہ کرنا، بالوں کو نہ دھونا، گندے رہنا اور کپڑوں کو گندا رکھنا، شاید یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے کی دلیل ہے، شاید اس سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزو اللہ نے ان لوگوں کا بھی رد کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ بھی محبوب نہیں ہیں، اللہ کو یہ لوگ بھی پیارے نہیں ہیں کہ جو دنیا سے کٹ جائیں، اپنے بیوی بچوں سے کٹ جائیں اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھے بغیر صرف اور صرف رہبانیت اختیار کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما كتبناها علیہم، یہ رہبانیت ہم نے نہیں ان کے اوپر فرض کی تھی، لیکن فما رعوها حق رعایتها،
پھر جس طرح اس رہبانیت کے یہ کرنے کا حق تھا، انہوں نے اس حق کو بھی پھر رعایت نہ کی، یعنی کہ جس طرح حق تھا اختیار کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، پھر اس کو بھی چھوڑ گئے، اس سے بھی گندے ترین لوگ بن گئے۔ اللہ فرماتے فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، لیکن ان رہبوں میں سے، رہبانیت اختیار کیے ہوئے لوگوں میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، اپنے آپ کو سنوار لیا اور اپنے آپ کی حالت کو درست کر لیا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کا اجر عطا فرمایا۔ تو عزیزو، دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ایک لوگ جو حد سے ہی آگے بڑھنے والے، اللہ کو بلا دیا، اور ایک لوگ حد سے ہی نیچے گرنے والے۔ دونوں کو اللہ رب العالمین نے پسند نہیں کیا، دونوں کو اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب نہیں رکھا۔ تو پھر کرنا کیا ہے جی؟ ہمارا جو راستہ ہے نا جی، وہ درمیان ہے، امتا وسطا۔ اللہ فرماتے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت کہ نہ ہی حد سے آگے بڑھنے والے بنایا، نہ ہی حد سے نیچے گرنے والے بنایا، بلکہ تمہیں درمیانی امت بنایا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ اور ہمارا عمل وہ ہے عزیزو جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا کر گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں، جامع ترمذی 2517 حدیث کا نمبر ہے۔ صحابی آ کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کا معنی کیا ہے؟ کیا توکل اس چیز کو کہتے ہیں میں اپنے گھوڑے کو، اپنی اونٹ کو، اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ کے اوپر توکل کروں، کوئی نہیں سواری کہیں نہیں جاتی؟ لیکن امام المتوکلین، رسول اللہ سے بڑا دنیا کے اندر توکل والا بندہ دنیا میں کوئی نہیں۔ امام المتوکلین کی توکل کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے اعقلها وتوکل، پہلے اپنی سواری کو، اپنے اونٹ کو، اپنے گھوڑے کو اچھی طرح رسی کے ساتھ باندھ، جو اسباب تو اختیار کر سکتا ہے وہ اختیار کر، پھر اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کر۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6774 حدیث کا نمبر 6774، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام ان کو توکل کا معنی سمجھا رہے ہیں کہ توکل کہتے کسے ہیں؟ ہمارے لوگوں نے توکل کا معنی بگاڑ کے رکھ دیا۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، احرص علی ما ینفعک، کہ جو چیز تجھے نفع دیتی ہے، جس چیز سے تجھے نفع حاصل ہوتا ہے، جو تیرے لیے نفع مند چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر اور خوب کوشش کر۔ یہ ہے جی توکل۔ توکل یہ نہیں ہے کہ سارا دن مصلی کے اوپر بیٹھے رہنا اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات کرتے رہنا، نہ کہ دنیا کی فکر، نہ کمانے کی فکر، نہ تجارت کی فکر، نہ بیوی بچوں کے حقوق کا کوئی خیال ہو۔ سر یہ اسلام، اس کو یہ رہبانیت اسلام نہیں مانتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں نفع دے، جو چیز تمہیں فائدہ دے، جو چیز نفع مند ہو، اس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر، اور وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، صحیح مسلم 6774 حدیث کا نمبر، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کس سے مانگنی ہے جی؟ اللہ سے۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور مدد کے لیے سوال جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ عزیزو، کاش کہ ہم لوگوں نے نا حدیث کو پڑھا ہوتا ہے، قرآن کو پڑھا ہوتا ہے، قرآن ترجمے سے پڑھا ہوتا ہے، تو ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال وہ کس قدر درست ہوتے۔ خطبے کے اندر میں نے ایک آیت پڑھی ہے، یہ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ سے نا وہ بات ذہن میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توجہ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، سورہ آل عمران 4 سپارہ، اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اے لوگو اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہو، تو فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، اللہ تمہاری مدد نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں فمن ذا الذی، کون ہے وہ ذات، وہ کون سی ہستی ہے، ینصرکم من بعدی، جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور ہم نے کیا کیا یہاں سے، یا غوث مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلاں مدد، یا کیا کیا ہم نے نکال لیا۔ اللہ چیلنج فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لوگوں بتاؤ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو نصیب میں نہیں لکھا ہوا وہ حسین سے مانگو۔ ہمارے رکشوں کے اندر، ہمارے یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، جو نصیب میں نہیں لکھا، جو رب نے نہیں دیا وہ حسین سے مانگو۔
اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فمن وَإِن يَخْذُلُكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے، فمن ذا الذی، کون سی ذات ہے، وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی وہ شخصیت ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ فمن ذا الذی ینصرکم من بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ اسی طرح عزیزو جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، حضرت عبداللہ بن عباس سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں اے لڑکے میں تجھے چند نصیحتیں کرتا ہوں، اگر تو نے ان نصیحتوں کے اوپر عمل کیا تو تیرے لیے کامیابی کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ نے پھر نصیحتیں فرمائی، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اور آگے رسول اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تو نے سوال کرنا ہے، مانگنا ہے، تو مانگنا کس سے؟ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، یا رسول اللہ کی تعلیمات دیکھیں، رسول اللہ کی تعلیمات یہ شک والی نہیں، بڑے بڑے ہی یقین والی۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب بھی تم مدد مانگے، جب بھی تم مدد کا سوال کرے، فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی۔ صحیح جامع ترمذی 2516 اس حدیث کا نمبر، اور جو میں نے آپ کو پہلے سنائی 2517، یعنی کہ دونوں اکٹھی حدیثیں۔ تو خیر میں صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جس میں رسول اللہ نے توکل کا معنی میں سمجھایا ہے کہ جو چیز تمہیں نفع دے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور المدد جب مانگنی ہو، چیز جو نفع مند چیز اس کو حاصل کرتے ہوئے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو مدد مانگنے کے لیے سوال کرنا ہے تو فاستعن باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، ولا تعجز، اور ہمت نہ ہارنا، اپنی جو اسباب ہیں ان اسباب کو ہمیشہ اختیار کرتے رہنا، جو تم کر سکتے ہو وہ لازمی کرتے رہنا۔ یار یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحیح بخاری کے اندر ساری تفصیل موجود ہے۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس پانی کم پڑ گیا، پانی کم پڑ گیا، اب صحابہ کرام بھی پیاسے ہیں، آپ کی سواریاں، صحابہ کرام کے جو قافلے کی سواری وہ بھی پیاسی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس تشریف لاتے، یا رسول اللہ پانی کی قلت ہے، دعا فرمائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اب دیکھیں جی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر کسی سبب، بغیر کسی وسیلے کے اللہ تعالیٰ ان کو پانی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا دیکھو کس قافلے کے پاس، کسی کے پاس کوئی پانی موجود ہے تھوڑا سا، تو نکلا جی، سارے سب کے پاس پانی اکٹھا کیا گیا تو ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی جمع ہوا۔ جو اسباب تھے ان اسباب کو اختیار کیا گیا، جہاں پر بے بس ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ مبارک کو پانی کے اندر رکھا تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ یار کیا اللہ بتائیں، ذرا توجہ سے سنیے، سمجھیے گا، کیا اللہ اس پانی کا محتاج تھا؟ لیکن کیوں امت کی کیوں یہ تعلیم کی گئی ہے کہ توکل یہ ہے جو تم کر سکتے ہو، جو اسباب تمہارے اختیار میں ہیں ان کو تم نے اختیار کرنا ہے، جو تمہارے اختیار میں ہے ان کو اختیار کر کے پھر تم نے کہنا وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل۔ تو اس لیے عزیزو ہم اس چیز کے اوپر ہیں جس چیز کے اوپر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ہمارے محبوب ہمیں یہ بتا کر گئے تھے کہ اپنی جو تم احرص علی ما ینفعک، اپنے اسباب تم نے اختیار کرنے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنی۔ لیکن اگر نقصان ہو جائے، آپ نے اسباب اختیار کیے تھے، ساری کوشش کی تھی، مکمل طور پر محنت کی تھی، لیکن پھر بھی نتیجہ خلاف نکلا، تو اسی حدیث صحیح مسلم ہی کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے، اے ابو ہریرہ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر یہ نہیں کہنا لو انی فعلت کذا فکان کذا، کہ میں اگر یہ کر لیتا تو یہ ہوتا تو یہ کر لیتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ یہ لو ہے نا، جو اگر ایسے ہوتا تو ویسے ہو جاتا ہے، اگر ایسے کرتا تو ویسے ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے پھر اگر مگر نہیں کرنا، کیونکہ اگر مگر پھر شیطان کے دروازے کو کھول دیتے۔ سر یہ ہے جی امام المتوکلین کی توکل، یہ ہے امام المتوکلین جو کہ توکل کرنے والوں میں سب سے بڑے متوکل ہیں۔ ان کا یہ رویہ ہے کہ اسباب آپ نے اختیار کرنے، اسباب اختیار کرنے کے بعد اگر نتیجہ خلاف نکل آئے تو پھر اللہ کے سپرد کرنا کہ میری تقدیر میں اللہ نے یہی لکھا تھا۔ تو خیر عزیزو، اس تمہید کے بعد اب انسانیت نے جب بھی اللہ کی طرف رجوع کیا نا جی، تو پھر اللہ نے ناممکن کو اللہ تعالیٰ نے ممکن بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جی، ابراہیم علیہ السلام ہے،
ساری کی ساری قوم مخالف. یار ابراہیم جیسی توحید ہم نے کبھی بیان ہی نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے توحید صرف ممبر کے اوپر, اور وہ بھی اپنے لوگ ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں. اصل توحید کا مزہ تب ہے جی جب آپ اپنے مخالفین کے سامنے کہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ توحید اتنی سخت گولی ہے جی عزیزو, اتنی سخت اور کڑوی گولی ہے کہ دیکھیں ایک 40 سال تک ایک شخصیت آنکھوں کا تارا تھی. 40 سال تک اس کے فیصلوں کا احترام کیا جاتا تھا, اس کو صادق اور امین کہا جاتا تھا, اور اس کے ہر فیصلے کا احترام کیا جاتا تھا, اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن کیا ہوا عزیزو, کیا ہوا کوہ صفا کے اوپر, پہاڑی کے اوپر آپ نے کوئی اپنے لیے تو کوئی چیز نہیں مانگی تھی, صرف یہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یار یہی کہا تھا, اور تو نہیں کچھ کہا تھا, صرف توحید کی دعوت دی تھی. وہ 40 سال کی آپ کی زندگی, 40 سال کا آپ کا صادق اور امین ہونا, 40 سال آپ کا لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہونا, لوگوں نے سارا کا سارا بلا دیا, اپنا ہی چچا مخالف نکلا ہے. تو توحید سر جی بڑی کڑوی گولی ہے, لیکن اگر سمجھ آ جائے نا تو اس توحید سے میٹھی دنیا کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور یہ توحید عزیزو یہ توحید انسان کو بہادر بنا دیتی ہے. کیسے بہادر بناتی ہے کہ جو توحید والا نہیں نا, تو جیسے بات سمجھے جی, جو توحید والا نہیں, محسوس نہ کیجیے گا, ناراض نہ ہوئیے گا. وہ سفر پہ جائے گا نا, ہم بھی سفر کرتے ہیں, آپ بھی سفر کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوئی قبر گزرے گی, یار یہاں سے سلام کر کے گزرنا, السلام علیکم, سلام نہ کیا, کہیں یہ بابا جو بزرگ ہے یہ میرے بکریوں کا دودھ اور میری بھینسوں کا دودھ نہ خشک کر دے. تھوڑا سا آگے گئے, وہ جھنڈا نظر آیا, او یار اس جھنڈے کو سلام کر کے گزرنا ہے, کہیں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے. تھوڑا سا آگے گئے, آگے کوئی ننگا پیر بیٹھا تھا, او یار اس کو سلام کر کے گزرنا ہے, بڑی پونچی سرستی نے, اگر اس کو سلام نہ کیا تو میرا فلانا نقصان ہو جائے گا, میرا بچہ بیمار ہو جائے گا. ہر جگہ کے اوپر ڈر کے وہ قدم اٹھاتا ہے. لیکن توحید والا وہ کہتا ہے یہ سارے ننگے پیر میری جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے, میرے نفع اور نقصان کا مالک ایک خدا ہے, میری عزت اور ذلت کا مالک صرف ایک خدا ہے. ساری کی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور مجھے نقصان دینا چاہے, اگر میرے رب نے میرے حصے میں کوئی نقصان نہیں لکھا ہو تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی, اور اگر میرے رب نے میرے حصے میں کوئی نفع لکھا ہوا ہے, ساری کی ساری دنیا میری مخالف ہو جائے تو اس نفع کو کوئی روک نہیں سکتی. سر یہ توحید ہے, یہ توحید ہی تھی کہ حضرت بلال, توجہ جی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یار غزوہ بدر پہ حضرت بلال نے اپنے آقا کو, اپنے جو ان کا مالک تھا اس کو قتل کیا, امیہ بن خلف. یہ کس نے قوت دی حضرت بلال کو؟ یار یہ وہی بلال حبشی ہے جو کہ اپنے آقا کے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھاتے تھے, وہ آنکھ بھی اٹھا کر اپنے آقا کو نہیں دیکھتے تھے, اور آقا کو یہ حکم کہہ دیتا, کوئی کام کہہ دیتا تو کانپتے ہوئے اس کا حکم پورا کرتے تھے. آقا دھوپ میں جا رہا ہوتا تو چھتری لے کر پیچھے جایا کرتے تھے, اگر آقا کہیں تھوک پھینکتا تو اس کو تھوک کو صاف کیا کرتے تھے. یہ حیثیت ہے حضرت بلال کی. لیکن توحید آئی عزیزو, توحید آئی تو وہی بلال ہیں, اور وہی بلال ہیں, اور اسی آقا کے سر پہ, اسی آقا کے سینے کے اندر وہ خنجر اور تلوار مار کر اس کو قتل کر رہے ہیں. کس نے حوصلہ دیا ہے, یہ کس نے بہادری دی ہے, یہ کس نے قوت دی ہے؟ سر یہ توحید ہے, یہ توحید ہی ہے کہ جو انسان کو بزدل کو بھی, اور بزدل سے بھی, اور انتہائی نیچے گرے ہوئے انسان کو بھی بلندیوں کے اوپر پہنچا دیتی ہے. تو وہی بلال ہے, آقا کے سامنے نہیں اٹھتے تھے, لیکن اسی بلال نے پھر غزوہ بدر کے اوپر جب توحید آ گئی, رسول اللہ کی تعلیمات آ گئی, پھر وہی بلال ہیں جی اپنے آقا کو قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خیر میں عرض کر رہا تھا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید ایسی توحید ہے جی کہ باپ بھی مخالف ہو گیا, اپنی والدہ بھی مخالف ہے, یار بھی مخالف ہے, بادشاہ بھی مخالف ہے, رعایا بھی مخالف ہے, اپنے عزیز رشتہ دار بھی سارے کے سارے مخالف ہیں. ساری کی ساری دنیا عزیزوں ایک سائڈ پہ جے, ابراہیم علیہ اکیلے ایک سائڈ پہ. ساری کی ساری قوم نے منصوبہ بنا لیا کہ ابراہیم کو آگ پر ڈالا جائے گا. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, میں صرف اس میں سے جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ساری کی ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے, ماں باپ بھی ایک طرف ہیں, عزیز رشتہ دار, ساری کی ساری حکومت ایک طرف, ساری کی ساری ٹیکنالوجی اور قوتیں ایک طرف ہیں. ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالنا ہے, آگ بھی جل گئی.
اللہ اکبر۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے آگ کو بنا کر آگ کا قانون رکھا ہے، آگ کے اوپر اللہ نے پابندی یہ لگائی ہے کہ جو بھی چیز تیرے اندر آئے گی تیرا کام ہے کہ اس چیز کو جلا دینا۔ لیکن جب رجوع اللہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈالنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی کو نہیں پکارا عزیزو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا جانے لگا تو ان کی زبان کے اوپر ایک کلمہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بڑا ہی کارساز ہے اور وہ بڑا عمدہ کارساز ہے۔ جب رجوع اللہ ہوا عزیزو، جب رجوع اللہ ہوا تو پھر اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ آگ کے اندر آگ کا قانون، آگ کی پابند یہ ہے، آگ اس چیز کی پابند تھی کہ جو بھی چیز اس کے اندر آئے تو آگ کا کام تھا جلا دینا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب رجوع اللہ ہوا، اللہ کو پکارا گیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا گیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر ناممکن کو ممکن بنا کے دکھا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آج اپنے قانون کو توڑ دے، آج اپنی پابندیوں کو ختم کر دے، آج تیرے اوپر کوئی پابندی نہیں، کیونکہ میرا ابراہیم میرا خلیل تیرے تک آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رجوع اللہ کرتا تھا، کیونکہ اس نے رجوع اللہ کیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا، تو آج اپنی قانون اور پابندیاں توڑ دے۔ آج تو نے اس کو جلانا بھی نہیں ہے، اس کا ایک بال بھی جلنا نہیں چاہیے عزیزو۔ یہ ہے جی رجوع اللہ۔ جب رجوع انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو اللہ پھر ناممکن کو ممکن بنا کے دکھاتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں پر یہ بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام عزیزو توجہ، پانی کا قانون، پانی کو اللہ نے پابند بنایا ہے کہ جو بھی کثیف چیز، مادہ اور بھاری برکم چیز تیرے اندر آئے تو انہیں اس کو ڈبا دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے، فرعون کی بدماشی سے نکال کر نکلے، واقعہ آپ نے سنا ہوا، آگے دریا آ گیا جی، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، بچنا ناممکن ہے، ناممکن ہے جی۔ آگے جاتے ہیں، پانی ہے، پانی کے اندر ڈوب کے مریں گے، کیونکہ پانی کو اللہ نے حکم دیا ہے جو چیز آئے اس کو ڈبانا ہے۔ پیچھے فرعون ہے، ظالم ہے، آگے جاتے ہیں موت ہے، پیچھے جاتے ہیں موت ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں، ناممکن ہے۔ حتیٰ کہ قوم والوں نے بھی کہہ دیا 19واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں قوم والوں نے کہا موسیٰ انا لمدرکون، او موسیٰ اسی مارے گئے، اب موسیٰ ہم پکڑے گئے، پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا ہے، آگے جاتے ہیں تب بھی موت ہے، پیچھے جاتے ہیں تب بھی موت ہے، اب یہاں سے بچنا تو ناممکن ہے۔ لیکن عزیزو جب رجوع اللہ ہوا تو پھر اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا کے دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، او ہرگز نہیں، ہم پکڑے نہیں گئے، ہمارا بچنا یہاں سے ناممکن نہیں ہے۔ کیوں ناممکن نہیں؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے سیہدین، اور وہ رب مجھے راستہ دکھائے گا، وہ مجھے صحیح راستے کے اوپر چلائے گا۔ تو پھر اللہ کی طرف جو رجوع ہوا، جب رجوع اللہ ہوا تو اللہ بھی عزیزوں پھر کسی کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ فرماتے ہیں یہ موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، یہ ڈنڈا، یہ ذرا دریا کے اوپر مارو۔ یار موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو عصا ہے، یہ ڈنڈا، یہ بھی کام کر سکتا ہے، کیونکہ ان کا جو تجربہ تھا نا، ایکسپیرینس تھا، وہ یہی تھا کہ اس کو ڈنڈے کو، عصا کو پھینکتے تھے تو یہ سانپ بن جاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسی ڈنڈے سے جو کہ سانپ بنا کرتا تھا، اسی ڈنڈے سے کہا کہ موسیٰ اس کو ذرا دریا کے اوپر مارو اور رجوع اللہ کیا، کیونکہ تم نے پکارا مجھے ہے اور تم نے اللہ کو پکارا ہے، تو پھر اللہ بھی کسی کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ پھر اللہ بھی ناممکن کو، جہاں سے بچنا ناممکن تھا، پھر اللہ نے ممکن بنا کے دکھایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری بنی اسرائیل کو اس سمندر سے راستے ہٹا کر، سمندر کے قانون کو توڑ کر، پانی کی اس پابندیوں کو ہٹا کر پوری کی پوری بنی اسرائیل کو نجات دی، اور پھر اسی پانیوں کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کیا۔ تو عزیزو یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت آپ کا مختصر سا ہوتا ہے، تو مختصر وقت میں اتنی ہی بات ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ اور ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جہاں پر بھی زندگی کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے، یار یہ تو ناممکن ہے، پاکستان کے حالات ناممکن، اے نہیں بدل سکتے، یہ ایسے ہی رہنے ہیں، یہ کوئی بھی دنیا کے اندر، زندگی کے اندر آپ کو ایسی رکاوٹ سامنے کھڑی نظر آ جائے
جب آپ کو زبان کے اوپر آ جائے نا ناممکن ہے یار اے نہیں ہو سکتا، اس وقت یہ موضوع یاد رکھنا کہ رجوع اللہ اگر آپ نے کیا، اگر آپ نے اللہ کو پکارا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اور تو اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین پھر ناممکن کو ممکن بنا کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر، زندگی کے اندر کبھی مشکل پیش آ جائے تو صرف اور صرف مدد کے لیے اللہ رب العالمین ہی کو پکاریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔